अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप? सब खैरियत से होगे? मुझे उम्मीद है अल्लाह के करम से सब खैरियत होगे। मैं हूँ सरफराज अली सैयद। तो आज से ये मेरा ये जो चैनल है, न्यू चैनल है, इस पे रिएक्शन वाले वीडियो आएंगे इंशाअल्लाह। तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और ये आज का हम जो रिएक्शन देने वाले हैं, उस शख्स का नाम है पीर अजमल रजा कादरी साहब। तो उनके बयान पे हम रिएक्शन देंगे। तो आप लोग आखिर तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। न तो मैं जवान हूं कि मेरे अंदर रगबत होती और ना मैं अब इस काबिल हूं कि कोई खिदमत कर सकूं। मेरे साथ निकाह की वजह क्या बनी? तो उस्मान गनी रो पड़े, फरमाने लगे मैंने उमर फारूक को मस्जिद में अपने रब से डरते हुए देखा, मैंने उसे रोते हुए देखा, अदल करते देखा, इंसाफ करते देखा, उम्मत की खैर खाई करते देखा। तुम्हारे साथ निकाह इसलिए किया है कि तुम मुझे ये बताओ कि उमर फारूक घर के अंदर अपने रब को कैसे राजी करते, घर के अंदर कैसे राजी करते थे, वो तरीके बतलाओ, तुम बताती जाना और मैं भी उसी तरह घर में इबादत करूं। मेरे रसूल करीम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाने लगे बेशक जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है वो घर जिंदों का है, नहीं होता। और जिस घर में रब करीम का जिक्र नहीं होता वो घर जिंदों का नहीं है। घर ना हम ना किताबों में पढ़ते हैं कि एक बुजुर्ग कहते हैं, हज़रत फ़ज़ैल बिन अय्याज़ कहते हैं कि मैं एक गली से गुजर रहा था तो घर के अंदर किसी कारी सामने कुरान की आयत पढ़ दी, वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नत। मैं तो मेरे कानों से टकराई तो अल्लाह ने मेरी काया ही पलट दी, मैं तौबा कर गया। अब घर के अब अंदर आती से ही नहीं आवाज़ आए आवाज। तो सही, अब कहाँ आती है आवाज? पर अंदर से आवाज़ आती नहीं है। डेक बजने की आवाज़ आती है, या टीवी चलने की आवाज़ आती है, या धूम मचाने की आवाज़ आती है। इबादत का वो जो ख़ास शौक़ था, वो जो हुस्न था, वो जो तवानाई, वो जो बात थी। एक जगह पे हम बैठे थे तो वहाँ एक साहब आए और उन्होंने आते ही कहा कि मेहरबानी करें ज़रा मुझे मुसल्ला दे दें, मेरे ना कुछ नफल रह गए। तो मैंने वुज़ू कर लिया तो कोई मुसल्ला मिल जाए। मुसल्ला उन्हें दे दिया गया, वो मुसल्ला लेके चले गए तो पीछे एक साहब ने तबसरा किया, कहने कितना रियाकार बंदा है, लोगों को दिखा रहा है कि मैं नफल पढ़ता हूँ, है को बात करने वाली। मैंने उसे कहा, मैंने कहा तू मेहरबानी करना, इस तरह की रियाकारी तू भी कर, पकड़ मुसल्ला और जा, तू भी थोड़ी रियाकारी पढ़ तो रहा है ना उठ कर। नमाज। शुक्र कर को ये रियाकार भी मिला है, कोई पढ़े नफल तो पढ़ सही, के सही रियाकारी बात कर है। रहा है। अल्लाह का मैं कहता हूँ को पढ़े तो सही ना यार, ये कोई दौर है नफल पढ़ने का, इसमें तो लोगों का मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। मैंने कहा चल मेहरबानी कर, ये ले मुसल्ला और तू भी जा थोड़ी सी, या कार्या रियाकारी करो तो सही ना, मिजाज ही नहीं, जौक। जुम्मे की नमाज पढ़ के ये दौरे हाजिर में लागू पड़ता है। ओहो पता नहीं कौन सी पीछे आग थी जो बुझाई जाएगी। और आज तक लोग मसला पूछ रहे हैं कि जुम्मे की बाद वाली सुन्नतें कितनी होती हैं। मैंने कहा कितने साल हो गए जुम्मा पढ़ते, कितने साल हो गए, अभी तक सुन्नतों का नहीं पता, अभी तक ने इल्म के पहले कितनी रखते हैं और बाद में कितनी रखते हैं। फजर की सुन्नतें कब पढ़नी चाहिए, सुनो फजर की सुन्नतों के बारे में। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, हुजूर मेरी फजर की सुन्नतें रह गई या रह जाती हैं तो हुक्म क्या है, क्या अंदाज है हुजूर का। बुखारी मुस्लिम के लफ्ज़ सुनो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसने क्या पूछा था, हुजूर जवाब क्या देते, फरमाया फजर की सुन्नतें कभी ना छोड़ना, फजर की पहली दो सुन्नतें कभी ना छोड़ना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी रह गई हैं, रह जाती हैं, फरमाया फजर की दो सुन्नतें न छोड़ना, फरमाया फजर की पहली दो सुन्नतें मुझे दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है वो सबसे ज्यादा प्यारी है। फजर की दो सुन्नतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ है मुझे वो सबसे ज्यादा प्यारी है, इसलिए फजर की सुन्नतें न छोड़ना। अपना ज़ौक़, अपनी तबीयत, हमने ना ज़ौक़ गलत बना लिया। अगर 20 बंदे कह भी देंगे तूने बड़ी शानदार तिलावत किया तो क्या उससे बनेगा, 100 बंदा कह भी दे तेरी क्या बात है, क्या बात है नाथ खां की, क्या बात है अल्लामा साहब की, पीर साहब की, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप तशरीफ़ फरमा थे तो आपके एक ही बेटे बाबूजी जिनको कहा जाता है, जिस दिन साहबजादे पैदा हुए तो खादम ना वहाँ से निकला। इन लोगों के शौक़ और तरह के थे ना, तो इनकी तवज्जो भी अपने शौक़ की तरफ रहती। तो खादम निकला अंदर से, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, शोर कर रहे हैं। तो पीर साहब को वजद हो गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो क्या हुआ, किस बात की मुबारक दे रहे हो? इसकी हुजूर अल्लाह ने बेटा दिया।
تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا، آپ تو پریشان ہو گئے. فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا میرے علی کو مبارک ہو تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ میرے علی سے اللہ راضی ہو گیا. میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ میرے علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی ہوں. میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے. آپ بات کو سمجھیں. شوق ہی کسی اور طرف تھا، دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا، طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی. کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ، کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے، طبیعت تھی، قائل تھے. حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے، بڑی دور سے. اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا تو حضرت ویسے کرنی کو میں نے پا لیا. تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی. محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگا. زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے، سبحان اللہ. وہ نماز نماز نہیں ہے. ہی میں ہے. فرمایا میری دنیا میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز یہ کا جلدی انتظار جانے کریں. کا فائدہ. اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہیں، یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں سارا کچھ. فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی، پھر مغرب تک کی، عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے. اب مجھے وہ فارغ ہوں مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا. کہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر. ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان ہیں. جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں. وہ یہ کام میری بات کی سمجھ آ رہی ہے. جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا، مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے. پاسپورٹ کے دفتر بولیے، امیگریشن کی لائنوں میں، اور میں نے تو ایمبیسیوں میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھے. رہ لیتے ہیں 100% کھڑے. ٹروٹ. تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے. تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان تھے تھک گئے، نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھولی تو رونے لگے. حضرت ویسے کر دیا، رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کر، ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں، دن ختم ہو گیا، کوئی نفل نہیں، کوئی اللہ اللہ نہیں، اللہ مجھے غافل نہ کر، میری مدد فرما. فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہا اٹھو چلیں. کہنے لگا حضور ملنا نہیں. فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا، جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا. اب اور میں نے کیا لینا، ختم ہو گئی بات، اٹھو چلیں. اللہ کے بندوں نے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے. ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں. تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے. گن مین رکھنا حرام نہیں، اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے. حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا. تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا، ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی، ساری رات، کبھی تسبیح، کبھی تحلیل، کبھی تحمید، کبھی تکبیر، ساری رات. فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا. مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، حضور ابھی پڑھ رہے، میں تھک کے سو گیا. اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے. ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے. اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. حبیب ساری رات تو نہ جاگا، تھوڑا آرام بھی کر لیے گا. میرے بھائی اپنا مصلی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں. شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی؟ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے. ساری زندگی کسی اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب ہی نہ پڑھیں، کتاب ہی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں میں 20 سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں. تو آپ نے لیا کیا؟
ایک اتنی سی کتاب تھی، اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے، اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی، اس لیے کہ اللہ اللہ افسوس کرنا آج یہی مشکل ہو ہے، رہا ہے۔ اور تصویر کھنچانا یہ آسان کام ہے، تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی ہے، اور جو مشکل ہے اس طرف ہم ذوق پیدا نہیں کرتے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اس لیے عبادت کرو کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ آمین مالک آمین۔ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی اچھی باتیں ہمیں بتائی، اس میں سے کتنا کچھ سیکھنے ملتا ہے ہمیں۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر میں ذکر نہیں ہوتا جہاں اللہ کی رحمت نہیں برستی، وہ گھر مردہ ہے۔ تو ہمیں ہمارے گھروں میں ذکر، قرآن تلاوت، درود سلام یہ سب کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت ہے، نماز، نفل نماز گھر پہ پڑھا کرو، فرض کے بعد کچھ نفل گھر پہ پڑھا کرو، یہ بھی کہا گیا ہمیں۔ اور دوسرا یہ بات بالکل صحیح بولے کہ ہم لوگ دنیا کے جو کام ہوتے ہیں اس میں ہم کتنی تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ہے، لائن میں کھڑے رہتے ہیں، یا کہیں کسی بھی سرکاری گورنمنٹس کام میں، یا کورٹ کچہری آفس میں، یا دفتر میں، کہیں پہ بھی اتنی تکلیف ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ دین کے لیے ہم تھوڑی سی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، یہی تکلیف کا بدلہ جزائے خیر ہمیں ملے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ذکر درود کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہمارا یہ شریر ہے، شریر کے جو نیڈس ہے، جو اس کی ضرورت ہے، کھانا پینا، اس سے ہماری اس کی ضرورت ہے۔ تو روح کی بھی غذا ہے، جیسے یہ شریر کی غذا ہے، اسے روح کی بھی غذا کیا ہے؟ ذکر، درود شریف، اللہ کا ذکر۔ تو روح کی پیاس کس طرح بجھے گی؟ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ چلتے پھرتے یا آپ کہیں ٹریولنگ کرتے ہو تو تسبیح لے لیجئے، بٹن والی تسبیح، وہ کاؤنٹر آتا ہے۔ درود شریف کثرت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے درود شریف بھیجتے رہیے، پڑھتے رہیے، یہی چیز ہمیں کام آنے والی ہے۔ یہی چیز، اس چیز سے ہم انکار یا نظر انداز یا اگنور نہیں کر سکتے ہم۔ یہ چیز بہت امپورٹنس ہے۔ آپ لائف میں کسی بھی جگہ ہو، کہیں پر بھی ہو، ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو۔ یہ آپ کا دلوں کو محل دور کرے گی، دلوں کو پاک کرے گی، دلوں کو نرم کرے گی۔ تو گائز، کیسا لگا آج کا یہ ریئیکشن؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اور ہاں، ایک ریکویسٹ آپ سے کہ کمنٹ باکس میں آپ مجھے سجیشن دیجئے کہ اگلا جو ویڈیو کس ریئیکشن پہ دیکھنا پسند کریں گے، تو مجھے سجیسٹ کیجئے۔ صلاح مشورہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے، اور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس ضرور کیجئے۔ تو ملتے اگلے ویڈیو میں، اگلے کانٹینٹ ریئیکشن میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔